نسخہ ہے اور دوسری آیت کے اندر دوسرا نسخہ ہے۔ نسخہ کس چیز کا ہے؟ مسلمانوں کی اجتماعی قوت کا، مسلمانوں کی طاقت کا، مسلمانوں کے زور کا، مسلمانوں کی عظمت اور شان کا نسخہ ہے۔ پہلا نسخہ یہ کہ تم اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو، یہ پہلی آیت ہے، اور دوسری آیت میں یہ ہے کہ آپس میں تفریق نہ ڈالو، پھوٹ نہ ڈالو، نفرتیں اور دوریاں اور قدوتیں اور دشمنیاں یہ ختم کر دو۔ تقویٰ اور اتحاد، جب دو چیزیں تمہارے اندر آ جائیں گی تو تمہارا سکہ پوری دنیا میں چلے گا، تم بہت طاقتور بن جاؤ گے، کوئی بھی تمہیں ہلا نہیں سکے گا، کوئی بھی تمہیں گرا نہیں سکے گا۔ اگر تقویٰ کمزور ہوا یا تمہارے اندر نا اتفاقی ہو گئی، تمہارے اندر انتشار اور پارٹی بازیاں بن گئی، تو پھر تمہیں ہلانا بھی اور تمہیں گرانا بھی اور تمہیں تنگ کرنا بھی اور تمہیں پریشان کرنا بھی ہر ایک کے لیے بہت آسان ہوگا، اس لیے کہ تمہاری اجتماعی قوت بحیثیت مسلمان قوم وہ کمزور ہو جائے گی۔ پہلی بات کیا بیان فرمائی؟ تقویٰ۔ اے ایمان والو اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، حق تقاتی ہی، اللہ سے تو سارے ڈرتے ہیں، کون یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے نہیں ڈرتا؟ نعوذ باللہ، سارے کہتے ہیں بڑے سے بڑا گناہ گار وہ بھی کہتے ہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور بڑے سے بڑا متقی پرہیزگار شب گزار وہ آدمی بھی کہتے ہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ سے ڈرنے کا دعویٰ ہر ایک کا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ تقویٰ کے بھی کئی درجے ہیں۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ آدمی اللہ سے ڈرتا ہوا کفر اور شرک چھوڑ دے، جو کفر اور شرک چھوڑ دیتا ہے وہ بھی متقی ہے، اور ایسے متقین کا بھی ذکر قرآن میں آیا ہے۔ اور ایک درجہ تقویٰ کا یہ ہے کہ آدمی ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ناپسندیدہ چیزوں کو ترک کر دے، چھوڑ دے، یہ بھی تقویٰ کا درجہ ہے۔ اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ڈرنا اور یہ دعویٰ کرنا کہ میں ڈرتا ہوں یہ ہر ایک کے اندر ہے۔ حق تقویٰ کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بارے میں ایک مرفوع حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن بصری اور دیگر ائمہ تفسیر جو ہیں وہ کہتے ہیں حق تقویٰ یہ ہے، حق تقاتہ ہوا ان یطاع فلا یعصی، اللہ کی ہر بات میں اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، ویذکر فلا ینسی، اس کو ہر آن ہر لمحہ ہر ساعت یاد رکھا جائے، اس کو بلایا نہ جائے، وَيُشْكَرْ فَلَا يُكْفَرْ، اور ہر موقع پر ہر جگہ پر ہر آن ہر لمحہ ہر وقت اس کا شکر ادا کیا جائے اور کبھی بھی ناشکری کا کلمہ اپنی زبان سے نہ نکالا جائے۔ یہ تین چیزیں کہ اس کی نافرمانی نہ کی جائے اور اس کو بھلایا نہ جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے، یہ جس کے اندر آ گئی سمجھو کہ اس نے تقویٰ کا حق ادا کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں دوسری جگہ پر ہے اتقوا اللہ ما استطعتم، تم اللہ سے ڈرو حتی المقدور، اللہ سے ڈرو جتنی طاقت ہے، اللہ سے ڈرو جس قدر تم ڈر سکتے ہو، جتنی ہمت ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو مستطاعتم ہے کہ اللہ سے ڈرو اپنی استطاعت کے مطابق، یہ حق تقویٰ ہے کہ آدمی گناہوں سے بچتے ہوئے پوری توانائیاں صرف کر دے، ہر طرح کی طاقت صرف کر دے گناہوں سے بچنے کے لیے۔ جو یہ کر دیتا ہے سمجھو کہ اس نے حق تقویٰ ادا کر دیا۔ بعض دیگر ائمہ اور مفسرین اور محدثین وہ فرماتے ہیں کہ حق تقویٰ یہ ہے کہ آدمی کا اپنی زبان پر پورا قابو اور کنٹرول ہو، زبان اس کی گرفت میں ہو، زبان
بے لگام ہے، جس کا اپنی زبان پر قابو نہیں ہے، وہ آدمی متقی نہیں ہے۔ جس کی زبان اپنی گرفت میں ہے، زبان پر پورا قابو اور کنٹرول ہے، سمجھو کہ اس نے حق تقوی ادا کر دیا۔ آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب یہاں ایک چھوٹی سی بات سمجھانے کے لیے یا سمجھنے کے لیے کہ آدمی ڈرتا تو ڈراؤنی چیز سے، ڈرتا تو اس چیز سے جس سے نقصان کا اندیشہ ہو، خوف ہو۔ آدمی رات کا اندھیرا ہو تو چور سے ڈرتا ہے، تنہا جا رہا ہو، اکیلا جا رہا ہو، وہ چور ڈاکو سے ڈرتا ہے۔ آدمی کسی جنگل میں، بیابان میں، پہاڑوں میں، ایسی جگہوں سے تنہا گزر رہا ہو اور پھر وہاں وہ جانوروں سے ڈرتا ہے، وہاں وہ حملہ آور ہونے والے جانوروں سے یا دلوں سے نکل کر ڈس لینے والے جانوروں سے، وہاں وہ سانپ سے ڈرتا ہے، وہاں وہ بچھو سے ڈرتا ہے۔ کبھی آدمی کسی راستے سے گزر رہا ہوتا ہے، وہاں وہ اپنے دشمن سے ڈرتا ہے۔ کبھی ڈر دشمن کا ہوتا ہے، کبھی ڈر چور اور ڈاکو کا ہوتا ہے، کبھی ڈر سانپ اور بچھو کا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں تو ہیں ڈراؤنی۔ تو اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے کیوں ڈرا جائے؟ ڈرتا تو آدمی ہے ڈراؤنی چیزوں سے۔ تو اس کا بڑا آسان جواب کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے بزرگوں سے بھی ڈرتا ہے، اپنے باپ سے بھی ڈرتا ہے، اپنے استاد سے بھی ڈرتا ہے، اپنے پیر سے بھی ڈرتا ہے، قانون سے بھی ڈرتا ہے۔ لیکن نہ باپ ڈرانا ہے، نہ استاد ڈرانا ہے، نہ پیر ڈرانا ہے۔ جب ڈرنے کی نسبت عظمت کی وجہ سے کی جائے تو اس کے اندر مہربانی والا اور حیا والا معنی پایا جاتا ہے کہ حیا کرتے ہوئے اپنے استاد کی حیا اور عظمت دل میں ہے، اس عظمت اور حیا کی وجہ سے ڈر ہے کہ سبق یاد نہ کیا تو ڈانٹ پڑے گی، سبق یاد نہ کیا، چھٹی کی ناغہ کیا تو استاد غصے ہوگا، پٹائی ہو سکتی ہے۔ مرید یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے بے ادبی کی یا بے احترامی کی یا اپنے شیخ مرشد اور پیر کے وظائف پڑھنے میں کوتاہی کی تو میری سرزنش ہو سکتی ہے، میری پکڑ ہو سکتی ہے۔ مرید بھی اپنے پیر سے ڈرتا ہے، شاگرد بھی اپنے استاد سے ڈرتا ہے، اولاد بھی اپنے والد سے ڈرتی ہے کہ کہیں میری کسی برائی کا، میرے کسی عیب کا، میری کسی غلطی کا میرے باپ کو پتہ چل گیا یا اس کے نوٹس اور علم میں آ گئی بات، کہیں وہ میری ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے، سرزنش نہ کرے، میری پٹائی نہ کرے۔ تو بیٹا باپ سے ڈرے، شاگرد استاد سے ڈرے، مرید پیر سے ڈرے، تو یہ چیزیں ڈراؤنی نہیں ہیں بلکہ ان کی عظمت اور بڑائی کی وجہ سے ڈرا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح انسان اللہ سے جو ڈرتا ہے یا ڈرنے کا حکم ہے وہ اس کے عظمت اور بڑائی کی وجہ سے، اس کا حیا دل میں ہونے کی وجہ سے اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور یہی حکم ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ وہ بہت بڑی ذات ہے، بہت عظیم ذات ہے۔ اور دیکھیں ایک ہے قانون، قانون سے بھی آدمی ڈرتا ہے، لیکن قانون کا ڈر ہو وہ باہر ہوتا ہے۔ آدمی کوئی گناہ نہیں کرتا، شراب نہیں پیتا، باہر بیٹھ کر جوا نہیں کھیلتا، باہر بیٹھ کر گھر میں اس کو پتہ ہے وہ آرام سے سارے کام کرتا ہے کہ گھر میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ باپ سامنے ہو تو وہ کچھ نہیں کرے گا، لیکن باپ سے ہٹ کر اولاد جو ہے وہ سب کچھ کرتی ہے۔ استاد سامنے موجود ہو، استاد کی موجودگی اور حاضری جو ہے وہ شاگرد کے اوپر بہت بھاری ہوتی ہے، اور شاگرد جو ہے وہ ڈرتا رہتا ہے، کانپتا رہتا ہے کہ کہیں استاد کی میرے اوپر نظر پڑ گئی اور مجھے پکڑ لیا تو بڑی خرابی ہوگی۔ لیکن جب استاد غائب ہو تو وہی شاگرد جو ہے وہ چھلانگے مارتے پھرتے ہیں۔ اسی طرح پیر اور شاگرد اس کے مرید کا معاملہ ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں اس وقت سامنے آتی ہیں کہ جب حاضر ہو یا نہ ہو۔ اگر استاد حاضر ہو، اگر باپ حاضر ہو، اگر پیر حاضر ہو، اگر قانون سامنے ہو تو سارے ڈریں گے۔ لیکن اگر یہ سارے سامنے نہ ہو، موجود نہ ہو، تو کوئی بھی ڈرتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ خیال جما لینا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اپنے دل اور دماغ کے اندر
میں اللہ کی نظر میں ہوں. استاد کی نظر میں آدمی ہر وقت نہیں ہوتا, پیر کی نظر میں مرید ہر وقت نہیں ہوتا, باپ کی نظر میں اولاد ہر وقت نہیں ہوتی. تو لیکن جب یہ خیال جما لے کہ اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے, ہر آن دیکھ رہا ہے, ہر لمحہ دیکھ رہا ہے, وہ مجھے بازار میں بھی دیکھ رہا ہے, وہ مجھے گھر میں بھی دیکھ رہا ہے, وہ کھلے میدان میں بھی دیکھ رہا ہے, وہ مجھے بند کمرے میں بھی دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ خیال اپنے دل میں پیدا کر لینا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کی نظر میرے اوپر ہے, اور پھر اس ذات کا حیا کرتے ہوئے گناہ سے بچ جانا, یہ تقویٰ کی روح ہے. یہ ہے تقویٰ کی روح کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. قانون نہیں سامنے تو ڈر بھی نہیں. اور اصل میں گناہ اور جرائم ختم ہی تب ہوتے ہیں جب انسانوں کے دلوں کے اندر قانون سے زیادہ اللہ کا ڈر آ جائے. قانون کو آدمی تنہائی میں اکیلے میں توڑ سکتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, لیکن جب اللہ کا ڈر کے دل میں آ جائے گا بار بار جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے, تو پھر آدمی تنہا ہوگا یا لوگوں کے اندر ہوگا, اس کے ذہن میں یہ بات ہوگی میرا اللہ, میرا رب, میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے, تو پھر وہ گناہوں سے اور جرائم سے بچے گا. سب سے معاشرے سے جرائم, برائیاں اور گناہ ختم کرنے کے لیے جو نسخہ اکسیر ہے وہ خدا خوفی ہے, اللہ کا ڈر, اور یہ نظریہ کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور اسی کو تو کہتے ہیں کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو, اتنی دیر ہو گئی میں تجھے کہہ رہی ہوں دودھ میں پانی ملا دے. اب بیٹی ماں کو جواب دے رہی, اماں دودھ میں پانی میں تو نہیں ملاؤں گی, اس لیے کہ عمر نے منع کیا ہوا ہے, ملاوٹ نہیں کرنی. امیر المومنین کا حکم ہے کہ ملاوٹ نہیں کرنی, دودھ میں پانی نہیں ملانا, اس لیے میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی. بیٹی رات کا وقت ہے, تو تنہا ہے, گھر میں ہم دونوں ہیں, یہاں نہ عمر ہے نہ کوئی عمر کا دیکھنے والا ہے, تو دودھ میں پانی ملا, کوئی بات نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بیٹی آگے سے جواب دیتی, اماں جی بے شک یہاں عمر دیکھ نہیں رہا, امیر المومنین دیکھ نہیں رہا, لیکن عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. میرے اس عمل کو, میری اس حرکت کو عمر کا پروردگار تو دیکھ رہا ہے. اور یہ ساری باتیں اتفاق سے حضرت عمر باہر بیٹھ کھڑے جب وہ گشت کیا کرتے تھے, یہ ماں بیٹی کی گفتگو وہ باہر کھڑے سن رہے تھے. ایک غریب گھرانے کی ماں اور بیٹی کی گفتگو. یہاں تو ملاوٹ کی طرف میں بات نہیں لے کے جانا چاہتا کہ دودھ میں پانی ہم کہتے ہیں ملا دو وارے میں ہے, لیکن دودھ میں کیمیکل نہ ملاؤ. ایسی چیزیں بیچتے ہیں یا پینے کو ملتی ہیں وہ جو سرے سے دودھ ہوتا ہی نہیں ہے, وہ پانی اور پتہ نہیں کیا کیا کیمیکل اور ملا کر وہ سارا کچھ تیار کر کے وہ ہوٹلوں میں چائے بن رہی ہے, گھروں میں وہ دودھ دیا جا رہا ہے, لوگوں کو پلایا جا رہا ہے, کچھ پوچھنے والا نہیں ہے. اور کیا وقت تھا کہ جب اس دودھ کے اندر تھوڑا سا پانی ملانے کو بھی عیب معیوب سمجھا جاتا تھا. اور صرف ایک دودھ کی بات نہیں ہے, بلکہ استعمال کی جو اکثر چیزیں ہیں ان کے اندر ملاوٹ کا یہی حال ہے. اور کچھ چیزیں تو سرے سے موجود ہی نہیں ہوتی, ان کی جگہ کوئی اور چیز ہوتی ہے لیکن نام رکھا ہوتا ہے. یہ غریب گھرانے کی بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے صبح امیر المومنین آ اور آ کر کہنے لگے کہ میں تیری اس بیٹی کا رشتہ لینے آیا ہوں جو رات تجھے یہ کہہ رہی تھی کہ عمر تو نہیں دیکھ رہا, عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. عمر امیر المومنین ہے, عمر مسلمانوں کا خلیفہ ہے, عمر امت کا حکمران ہے, لیکن اپنے بیٹے کا رشتہ لینے کے لیے اس غریب عورت کے گھر میں گیا اور اسی لڑکی کا رشتہ مانگا جو رات یہ کہہ رہی تھی عمر تو نہیں دیکھ رہا, عمر کا پروردگار دیکھ رہا ہے. میں کہ تیری بیٹی کہ اس بات نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے, میں اس کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں اپنے بیٹے کے لیے, رشتہ ہو گیا. اور آگے
اللہ نے چل کر انہی میں سے جو مسلمانوں کے دوسرے عمر ہیں، عمر بن عبدالعزیز، انہی کی اولاد ہے۔ خدا خوفی جب آ جائے، یہاں یمن کا ایک حکمران ہے عمر بن عبدالعزیز کے دور کے اندر، وہ جب یمن میں آیا تو اس نے اہل یمن کو، روسا یمن کو اور یمن کے افسران کو جمع کیا اور جمع کر کے کہنے لگا کہ یہ میرے پاس 3 چیزیں ہیں۔ ایک میرے پاس یہ اونٹ ہے جو میں ساتھ لے کر آیا ہوں، ایک میرے پاس یہ تلوار ہے، اور ایک میرے پاس یہ صحیفہ ہے، قرآن ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں میری۔ جب میری حکمرانی کا میرا عہدہ یہاں سے ختم ہو اور میں واپس جانے لگوں اور میرے پاس یہی 3 چیزیں ہوں تو سمجھ لینا میں نے تمہارے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، اور اگر ان 3 چیزوں سے میں زیادہ واپس لے کر جاؤں تو مجھے پکڑ لینا، مجھے گرفتار کر لینا اور مجھے خلیفہ وقت کے سامنے پیش کر دینا، سمجھ لینا کہ میں نے کوئی کرپشن کی ہے، میں نے کوئی خیانت کی ہے، میں نے کوئی بددیانتی کی ہے۔ 20 سال تک وہ اپنے گورنری کے عہدے پر قائم رہا۔ 20 سال بعد جب اس نے یہ گورنری چھوڑی اور پھر لوگوں کو جمع کیا اور کہنے لگا کہ دیکھو میرے پاس وہی اونٹ ہے، میرے پاس وہی تلوار ہے اور میرے پاس وہی صحیفہ ہے، اب میں واپس جا رہا ہوں۔ یہ ہے خدا خوفی، یہ ہے اللہ کا ڈر۔ یہ جب آ جاتا ہے دل کے اندر، ان الذین یخشون ربہم بالغیب، جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے بن دیکھے، لہم مغفرہ واجر کبیر، انہی کے لیے جنت ہے، انہی کے لیے بڑا اجر ہے، انہی کے گناہوں کی معافی کا اعلان ہے۔ یہ سب سے پہلا نسخہ ہے۔ نمبر 1 نسخہ ہے مسلمانوں کی اجتماعی طاقت کا کہ اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کی ذات کا حیا اور اس کی ذات کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کریں۔ اور دوسرا نسخہ اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تم مضبوطی سے پکڑو اللہ کی رسی کو۔ اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے، دین اسلام ہے۔ بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، آپس میں تفرقے نہ ڈالو۔ دیکھو وہ وقت یاد کرو، اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم آپس کی دشمنیوں کی وجہ سے آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، پھر اللہ نے کمال مہربانی سے تم کو آگ کے جہنم کے اس گڑھے سے بچا لیا۔ بچانے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ۔ دلوں میں محبتیں پیدا کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ خود فرماتے ہیں فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے الفت ڈالی، اللہ نے محبت ڈالی تمہارے دلوں کے اندر، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر اس محبت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اور تم تو جہنم کے گڑھے پر، کنارے پر، گڑھے کے کنارے پر، اور اوس اور خزرج اور عرب کے دیگر قبائل کی لڑائیاں کتنی مشہور کہ صرف میں نے پہلے پانی پلانا ہے گھوڑے کو، اس نے کہا کہ نہیں میں نے پلانا ہے۔ اس گھوڑے کے پانی پلانے یا نہ پلانے پر جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی شروع ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے، وہ 100 سال تک چلتی ہے اور ہزاروں لوگ جو ہے وہ اس جنگ کے اندر لقمہ اجل بن جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں ایک گھوڑے کے۔ اور یہ ایک قبیلے کی بات، اور اس طرح کے بہت سارے قبائل کے اندر ایسے ہی نسل در نسل دشمنیاں چلی آ رہی تھی، لڑائیاں چلی آ رہی تھی، جھگڑے چلے آ رہے تھے، آپس کے اندر قتل و قتال تھا۔ لیکن جب رب تعالیٰ کی مہربانی ہوئی تو پھر کیا ہوا کہ ایک سری ایک گھر کے اندر جاتی ہے، غریب سمجھ کے کہ یہ مستحق ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ایک سری وہ جس نے بھیجی کہ میرا بھائی جو ہے وہ ساتھ پڑوس میں اس کو زیادہ ضرورت ہے، وہ اس کے گھر بھیج دیتا ہے، اور جس کے گھر گئی وہ سمجھتا ہے کہ نہیں جو فلاں ہے وہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے، وہ اس کے گھر بھیج دیتا ہے۔ وہ آگے والا کسی اور کے بارے میں یہی چیز سوچتا ہے کہ جو فلانا ہے اس کو مجھ سے زیادہ ضرورت ہے، وہ اس کے گھر پہنچ بھیج دیتا ہے۔ وہ سیڑھی چلتے 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 جس گھر سے چلی تھی اسی گھر کے اندر واپس آ جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ محبتیں ڈال دیتا ہے، جب اللہ پاک الفت ڈال دیتا ہے، جب اللہ تعالیٰ دلوں میں پیار ڈال دیتا ہے تو پھر آپس میں
ایک سری 7 گھروں میں چلتی ہے اور ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ دوسرا مجھ سے زیادہ مستحق ہے۔ آج کل پہلے تو یہ تھا، یہ تانا دیا جاتا تھا کہ یہ جو مذہبی منافرت ہے، مذہبی فرقہ واریت ہے، مذہبی انتہا پسندی ہے، جو مذہبی شدت پسندی ہے، اس نے ملک کی جڑیں ہلا کے رکھ دی ہیں، اس نے ملک کے حالات کو خراب کر دیا ہے، اس نے آپس میں نفرتیں پیدا کر دی ہیں۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان مذہبی حلقوں کو بڑی سمجھ آئی اور انہوں نے بڑی دانائی کا اور سمجھداری کا مظاہرہ کیا۔ وہ اپنے اپنے موقع پر رہتے ہوئے دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں اور کوئی شدت پسندی کا راستہ اختیار نہیں کرتے، اور ایک دوسرے کا باہمی اتفاق باہمی احترام کرتے ہیں، اور جو متفق علیہ چیزیں ہیں ان پر اتفاق کرتے ہیں، جو اختلافی ہیں نظریاتی اختلاف کرتے ہیں، اور غالب گلوچ سے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں، تشدد سے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں، بہت زیادہ تعصب سے، نفرت پھیلانے سے، کردار کشی سے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے اب وہ کام جو ہے وہ ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر شروع ہو، وہ مذہبی انتہا پسندی کو، مذہبی شدت پسندی کو بھول گئے لوگ۔ اب تو ان کے اندر رواداری آ گئی ہے، اب تو وہ ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں، اب تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، لیکن سیاست کے اندر اتنی نفرت، سیاست کے اندر اتنی دوریاں، سیاست کے اندر اتنی دشمنیاں، سیاست کے اندر اتنے اختلافات، سیاست کے اندر اتنی کردار کشی، سیاست کے اندر اتنا گالم غلوٹ، سیاست کے اندر اتنا طعن و تشنیع، سیاست کے اندر اتنی بیجا تنقید، یہ سارا کچھ اس معاشرے کے اندر بالخصوص ہمارا ملک جو اسلامی دنیا کا واحد عالمی ملک ہے، اور جس کی الحمدللہ فوج اور جس کے پاس اسلحہ وہ بہت ہی مضبوط ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارے یہ آپس کی لڑائیاں، یہ نا اتفاقیاں، ہمارے یہ اختلافات اور ہماری یہ نفرتیں جو ہیں، یہ ہمیں اللہ نہ کرے بہت دور لے جا کر بھی پھینک سکتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے اس جگہ پر بھی، اس موقع پر بھی، اور قرآن میں اور بہت ساری جگہوں پر یہ حکم دیا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں نہ بٹو، آپس میں تقسیم نہ ہو جاؤ، آپس میں ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھو، آپس میں ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا سیکھو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ بیٹھ کر حل کرنا سیکھو، نہ یہ کہ تم ایک دوسرے کے گریباں تک پہنچ جاؤ۔ اور سب کو اکٹھا کرنے والی چیز اللہ کا کلام ہے، اسی کو کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوط